اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل تعظیم و تکریم بزرگان محفل، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس ذات کریم نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. آج کا موضوع ہے نماز کی اہمیت و فضیلت، باجماعت نماز کا حکم، نماز چھوڑنے پر وعید. اللہ رب العزت نے جہاں اس امت پر اور بہت سے احسانات کیے ہیں، ان احسانات میں ایک نماز بھی شامل ہے. وہ علاوہ بات ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیں، واقعہ پورا عرض کر چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر کتنی نمازیں ملی تھی؟ 50. کتنی ملی تھی؟ 50. آج بھی جگہ سے انشاءاللہ 50 نمازیں ملی تھی. راستے میں ملاقات کس سے ہوئی تھی؟ واپسی پر کس سے ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ 50 مچن نہیں پڑھا کے دیا. آج تک 5 بھی نہیں پڑھا، آج تک 5 بھی کوئی نہیں پڑھا تھا. اور آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ 50 بھی زیادہ ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اللہ نے فرما دیا ہے 5 پڑھیں گے 50 کا ثواب عطا فرماؤں گا. 5 پڑھیں گے 50 کا ثواب عطا فرماؤں گا. اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. اور کتنا عظیم رکن ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تحفے کے اندر عطا فرمایا ہے. کس کے اندر؟ تحفے کے اندر عطا فرمایا ہے. آپ کو چھوٹا سا تحفہ ملتا ہے، ساری زندگی پلیٹ اس کے رکھتے ہیں، الماریاں بھی، بیگاں بھی، کہ مجھ کو فلانے صاحب سن دیتا سا، ایسی صاحب دیتا ہے، ڈی سی صاحب دیتا ہے، بڑے استاد دیتا سا، بڑے ابو سنے کڑی مجھ کو دیتی آسی. پلیٹ کپڑے بھی اس کو سنبھال کے رکھتے ہو، آخر بھی وہ بھی رہ جلتا ہے. لیکن نماز اتنا عظیم تحفہ ہے کہ جاتے ہوئے بھی تمہارے ساتھ ہی جائے گی. یہ جاتے ہوئے تمہیں چھوڑے گی نہیں کہ تم اس کو پڑھو، اس تحفے کی قدر کرو، اس کو سنبھالو، جس طرح اس کے ادا کرنے کا حق ہے اس طرح اس کو ادا کرو. اور ایسا نہیں ہے کہ آخر میں تمہیں چھوڑ دے کہ تم انجل تمہیں ہی تھیاں. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہے. اعمال تمہارے ساتھ جائیں گے، نماز تمہاری ساتھ جائے گی، لیکن آج ہمیں قدر نہیں ہے. کتنا عظیم تحفہ ہے. فرمایا نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت غالباً جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نماز جو ہے یہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے. نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے. مسلمان پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا ہے. تو مسلمان کے درمیان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز کو ترک کر دے۔ اسلام میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز کو ترک کر دے۔ یہ حدیثیں اپنے پلے باندھو، اپنے پلے باندھو۔ پہلی کیا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز کو ترک کر دیا، جس نے نماز کو ترک کر دیا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے کفر اختیار کیا، گویا کہ اس نے کفر اختیار کیا۔ کتنی سخت سخت وعید دی یہ نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ رب العزت نماز کے بارے میں پوچھیں گے۔ سب سے پہلے کس کے بارے میں پوچھیں گے؟ نماز کے بارے میں پوچھیں گے۔ اگر کسی کی نماز درست نکل آئی تو اس کے باقی تمام اعمال اللہ رب العزت درست فرما دیں گے، اور اگر کسی کی نماز ہی گڑبڑ ہوئی تو اس کا معاملہ ڈماڈول ہے، اس کا معاملہ خراب ہے پھر۔ لیکن آج ہمیں نماز کی قدر ہی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی حبط اعمالہم، اس کے تمام اعمال اللہ رب العزت ضائع فرما دیں، اس کے تمام اعمال ضائع فرما دیں۔ اور آج اکثر ہم عصر کی نماز کو ترک کرتے ہیں، عصر کی نماز کو نہیں پڑھتے ہیں۔ دکان کھلی ہے، کاروبار چل رہا ہے، سفر میں ہیں، کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ کام تو ہمارا ہونا چاہیے، نماز کی کوئی بات نہیں، کام ہمارا ہونا چاہیے، نماز کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ فرمایا جس نے من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط اعمالہم، اس کے تمام اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ تو آج ہمیں کتنی قدر ہے عصر کی نماز سے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ درمیان والی نماز کی فکر کرو، درمیان والی نماز کی فکر کرو، یعنی عصر کی نماز کی فکر کرو، اس لیے کہ یہ وقت جو ہوتا ہے یہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کے اندر انسان اپنے دھندوں کے اندر مشغول ہوتا ہے، تو جو ان تمام فانی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اصل چیز تو یہی۔ لیکن آج ہمیں اس بات کی بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا تو اللہ اور اس کے رسول پر اس شخص کا کوئی ذمہ نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ سے باہر ہے۔ نہ اللہ کو اس کی پرواہ ہے، نہ رسول کو اس کی پرواہ ہے۔ اس شخص کے لگام کو ڈھیلی چھوڑ دیا، جا جدھر جاتا ہے، جہاں پہ پھنستا ہے جا کے پھنس، نہ تیرا ذمہ اللہ پر ہے نہ تیرا ذمہ رسول پر ہے۔ دیکھیے نماز کی کس قدر اہمیت بیان کی گئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز قرۃ عین لی، الصلاۃ قرۃ عین لی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز نہ بھی پڑھتے تو ان کو ضرورت تھی، راتوں کو اٹھ کے جاگتے، لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے، لیکن آج ہم سے تو دن میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا تھا، اللہ اکبر کی صدا کانوں میں لگتی تھی تو زار و قطار رونا شروع ہو جاتے تھے کہ اللہ اکبر، اتنے بڑے بادشاہ کے دربار سے آواز آئی ہے، پتہ نہیں عبداللہ بن عباس اس آواز پر لبیک کہہ کر اس کا حق ادا کر سکے گا کہ نہیں۔ اور ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے، غالباً حضرت علی ہے یا عمر ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اذان کی آواز سنتے تھے تو چہرے کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا تھا،
کہ پتہ نہیں اتنی عظمت والی، اتنی شان والی ذات کی طرف ہمارا بلاوا ہو رہا ہے، پتہ نہیں ہم اس پر پورا اتر سکتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن آج 5 وقت مؤذن پکار رہا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمارے کان پر جوں تک بھی نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ مؤذن کیا رہا ہے۔ ہم نے اللہ کی ذات کی عظمت کو اگر اپنے دل میں بٹھایا ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے اس طرف کان لگائے ہوں تو ہمیں پتہ چلے کہ مؤذن ہمیں کیا رہا ہے، ہمیں بتا کیا رہا ہے، ہمیں کس طرف بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد، گواہی دینے کے بعد تمہیں مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ہمیں کوئی معلوم ہی نہیں ہوتا، ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے، اللہ کے گھر سے بلاوا آ رہا ہے، اللہ ہمیں پکار رہا ہے، میرے در پر آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، میری عبادت کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، لیکن ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایسی غفلت کی نیند ہم سو چکے ہیں۔ ایک صاحب سے ایک دن میں نے کہا کہ ہماری مسجدیں خالی ہو چکی ہیں، ہماری مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، نمازی نہیں ہیں۔ کہنے لگے لوگ اپنا کما بیچ مصروف ہیں، لوگ اپنے کما بیچ مصروف ہیں، واہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے اساس زیاں جاتا رہا۔ قافلہ لٹ گیا ہے اور قافلے والوں کو پرواہ ہی نہیں ہے، مسجدیں خالی ہو گئی ہیں، اور مسلمان کا کیا ہے؟ ہم تو اپنے کاموں میں مشغول ہیں، ہم تو گندم کاٹ رہے ہیں، ہم تو اپنے جانور سنبھال رہے ہیں، ہم تو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ ہم اپنے دھندوں میں مشغول ہیں۔ مسجدوں کو کہاں آباد کر سکتے ہیں؟ مسجدوں کو آباد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یاد رکھیے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب اللہ رب العزت اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، تو جن لوگوں نے دنیا کے اندر اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکا ہوگا، سجدہ ریز ہوئے ہوں گے، رکوع کیے ہوں گے، قیام کیے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، وہ لوگ فوراً سجدے کے اندر گر جائیں گے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے دنیا پر نماز نہیں پڑھی، قیام نہیں کیا، رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، اللہ رب العزت ان کی کمروں کو تختہ بنا دے گا، اور وہ سجدہ اتنا لذیذ ہوگا کہ اس سجدے کے اندر جنتی ساری نعمتوں کی لذت کو بھول جائیں گے۔ لیکن جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، اللہ ان کو وہاں پر بھی اس سجدے سے معلوم کر دے گا۔ کتنی سخت وہی ہے۔ اور پھر قرآن دوسرے مقام سے اٹھا کر دیکھیے، فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جنتی اپنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ دوسری روایت اٹھا کر دیکھو کہ فرشتے ان سے سوال کریں گے عن المجرمین، مجرموں سے جن کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، ما سلککم فی سقر، کس وجہ سے تمہیں جہنم کے اندر ڈال دیا گیا؟ تم تو ہمارے سامنے کلمہ پڑھا کرتے تھے، تم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان کے گھر میں مرے، تمہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا، کس وجہ سے تمہیں جہنم کے اندر ڈال دیا گیا؟ وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے، ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے، اس وجہ سے ہمیں آج جہنم کے اندر ڈال دیا۔ لیکن آج ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں، ہم نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نماز بھی کوئی چیز ہے یار، ہم کہتے ہیں نماز بھی کوئی چیز ہے، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ نماز نہ پڑھنے والے کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بزرگ غالباً سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ نماز نہ پڑھنے والا خنزیر سے بھی بدتر ہے، نماز نہ پڑھنے والا خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ اور بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو کتا ہوتا ہے نا، یہ بھی رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، کتا بھی رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اور یہ کس انداز میں تسبیح بیان کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنا، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے کتا بنایا ہے، خنزیر نہیں بنایا، تو نے مجھے کتا بنایا ہے، خنزیر نہیں بنایا۔ اور جو خنزیر ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، وہ کیسے؟ فرمایا وہ کہتا ہے اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیری تعریفیں بیان کرتا ہوں کہ تو نے مجھے خنزیر بنایا ہے، بے نمازی نہیں بنایا۔ بے نمازی خنزیر سے بھی بدتر ہے، لیکن آج ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ آج ہماری مساجد خالی ہیں، گھروں میں ہمارا نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں ہے، ہم صرف نام کے مسلمان رہ چکے ہیں، ہمارا کام مسلمانوں والا نہیں۔ معاملات کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، معاملات میں چلیں تو سارے پھنسے، کوئی ایک بھی نکلنے والا نہیں ہے۔ لیکن ہماری عبادات اس قدر ناقص ہو چکی ہیں کہ ہم اپنی عبادات کی بات بھی کرنے کے قابل نہیں، ہم آج اپنی عبادات کی بات بھی نہیں کر سکتے۔ پہلے لوگوں میں تو چلو یہ تھا، کسی نے مسجد سنبھالی ہوئی تھی، کوئی مسجد کا خادم بنا ہے، کوئی مسجد کا مؤذن بنا ہے، کوئی مسجد کا 5 وقت کا نمازی ہے، لیکن آج ہم ان باتوں سے بھی رہ چکے ہیں۔ آج ہم یہ باتیں بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں کہ میں مسجد کا مؤذن ہوں، میں مسجد کا خادم ہوں، میں مسجد کی 5 وقت کا نمازی ہوں، صف اول کا نمازی ہوں، امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہوں۔ آج تو ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ یہ باتیں بھی کہہ سکیں، کیونکہ ہم نے اس نماز کے حکم کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، ہم نے اس کو کوئی فضیلت ہی نہیں دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قیام کے اندر کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں اس کے بدن سے سارے گناہوں کو نکال کے سائڈ پہ چھوڑ، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، نماز کو مکمل کرتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں رب العالمین اب یہ جو گناہ ہم نے سائڈ پہ نکال کے رکھے ہیں، ان گناہوں کو اس کے بدن کے اندر داخل کر دیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ فرشتوں میری رحمت بڑی وسیع ہے، جن گناہوں کو ایک بار بدن سے نکال دیا ہے ان کو دوبارہ داخل کرنے کا حکم کبھی نہیں فرماؤں۔ ہم نے نماز کی اہمیت کو پہچانا ہی نہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خشک ٹہنی کو پکڑ کے ہلایا، کثیر تعداد میں اس سے پتے گرے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر آپ کو معلوم ہے میں نے اس کو کیوں ہلایا ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ تو فرمایا ابو ذر میں نے ٹہنی کو ہلایا ہے، خشک پتے اس سے کثیر تعداد میں گرے ہیں، جب نمازی نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو اسی طرح جھاڑ دیتے ہیں۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ ایک شخص کے گھر کے باہر سے صاف پانی کی نہر بہ رہی ہے، وہ 5 وقت اس کے اندر غسل کرے نہائے، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول کدھر میل کچیل باقی رہے گا، 5 وقت وہ اس کے اندر نہائے گا، پانی بھی صاف ہے، میل کچیل کا کیا کام ہے اس کے جسم پر؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے
اللہ رب العزت اسی طرح اس کے جسم کو بھی پاک صاف گناہوں سے فرما دیتا۔ لیکن ہم نے نماز کی اہمیت کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے نماز کی فضیلت کو پہچانا ہی نہیں۔ اللہ کے بندو، ہماری مساجد خالی ہو چکی ہیں، اور پھر باجماعت نماز کے لگ پڑھو تو ایک نماز کا ثواب، اور جماعت کے فاسد پڑھو تو 27 نماز کا ثواب۔ کہاں کھوئے پھرے ہو؟ کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے ترسو گے، ایک ایک نیکی کے لیے۔ قرآن کہتا ہے وہ اتنا سخت مرحلہ ہوگا، فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ، کہ اس کے بھائی بھی اس دن کام نہ آئے گا، ماں بھی اس دن کام نہ آئے گی، بیٹی بھی اس دن کام نہ آئے گا، بیٹا بھی اس دن کام نہ آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ خاوند کام آئے گا۔ اتنا سخت دن ہوگا، اس دن کے اندر اگر ایک نیکی کی کسی کو ضرورت پڑ گئی تو وہ کس کا دروازہ کھٹکھٹائے گا؟ بتاؤ نا مجھے۔ آج دنیا کے اندر تو ہمیں پیسے کی ضرورت پڑ گئی ہے، کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے، بھائی کے دروازے پہ چلے گئے، ماں کو منا لیا، بہن سے مانگ لیا، بیٹی سے لے لیا، بھائی سے لے لیا، باپ سے لے لیا۔ کل قیامت کے دن نیکی کی ضرورت پڑے گی تو کہاں جاؤ گے؟ 27 نمازوں کا ثواب آج ہم ہر روز ایک نماز کے ساتھ ضائع کر رہے ہیں، کثیر، جس کی ہمارے آج کل دنیا کے کیلکولیٹر جو ہیں وہ حساب نہیں لگا سکتے کہ اللہ رب العزت ایک نماز پر کتنا ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک نماز کے پڑھنے پر کتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں اور کل ایک نیکی کے لیے پھریں گے۔ اپنی زندگی کو اہمیت دو، اپنے وقت کو اہمیت دو۔ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج ہم نماز نہیں پڑھ رہے، کل قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا کوئی؟ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج ہماری مساجد ویران ہیں، کل قیامت کے دن ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں۔ مساجد کس لیے بنی ہے؟ بتاؤ، مساجد کس لیے بنائی ہے؟ تاکہ ہم لوگوں پر تفاخر کریں کہ ہم نے شیشے کی مسجد بنائی ہے، ہم نے مسجد کے اندر ٹائل لگائی ہے، ہم نے مسجد کے اندر سنگ مرمر لگایا ہے، ہم نے مسجد کو خوبصورت بنایا ہے، عالی شان بنایا ہے۔ تفاخر کرنے کے لیے بنائی ہے یا عبادت کرنے کے لیے بنائی ہے؟ نہیں بولتے۔ کس لیے بنائی ہے؟ عبادت کرنے کے لیے۔ ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا، آپ میں سے پانچ وقت کی نماز مسجد میں کون پڑھتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا۔ 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنے کا یہ حال ہے، اگر گنوں تو 7-8 ہی ہوگی۔ کیا ہمارا ضمیر ہمیں ملامت نہیں کرتا؟ باجماعت نماز کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے۔ فرمایا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ آج ہم حدیث کو دیکھتے ہیں، حدیث میں کدھر لکھا ہے کہ باجماعت نماز ادا کرو؟ حدیث میں بھی لکھا ہے، صحابہ کے واقعات میں کہاں ہے کہ باجماعت نماز ادا؟ صحابہ کے واقعات میں بھی ہے، لیکن قرآن پہ آؤ نا، قرآن میں بھی لکھا ہے۔ قرآن کا بھی انکار کرو گے؟ قرآن کی بات کو بھی دھتکارو گے؟ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ آگے 5ویں پارے میں چلے جاؤ، جہاں پر رب تعالی نماز خوف کا بیان فرما رہے ہیں۔ نماز خوف کون سی نماز ہوتی ہے؟ مسجد میں آؤ گے تو پتہ چلے گا۔ جی بالکل، تہجد کی نماز خوف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز خوف جنگ کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، نماز خوف جنگ کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، اور جنگ کے موقع پر جان جانے کا بھی خطرہ، مال جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس موقع پر بھی رب تعالیٰ قرآن کریم کے اندر باجماعت نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں، باجماعت نماز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو اور دوسری جماعت امام کے پیچھے کھڑی ہو، پہلے آدھی ایک پڑھے،
پھر وہ دشمن کے مقابلے میں جائے، دوسرا آئے، پھر وہ جائے اور دوسرا آئے، یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے باجماعت نماز کا حکم نہیں اٹھایا ہے۔ آپ کہتے ہو کہ لکھا کہاں ہے؟ اللہ کے بندو قرآن کا بھی انکار کرو گے؟ آج آپ مجھے بتاؤ کہ ہمیں کون سا مرض لائق ہے جس کی وجہ سے ہم مسجد میں نہیں آ رہے؟ ہمیں کس دشمن کا خوف ہے کہ جس کی وجہ سے ہم مسجد میں نہیں آ رہے؟ کون سی جنگ چھڑی ہوئی ہے کہ ہم مسجد کے اندر نہیں آ رہے؟ کون سی پریشانی ہے کہ ہم مسجد کے اندر نہیں آ رہے؟ حالانکہ خوف کے وقت کے اندر، جنگ کے حالات میں، جس وقت جان جانے کا یقینی خطرہ ہے، جس وقت مال تلف ہونے کا یقینی خطرہ ہے، اس وقت بھی باجماعت نماز کا حکم ہو رہا ہے۔ اور آج ہم بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد کے اندر مزے سے بیٹھے ہیں اور ہماری مسجدیں غیر آباد ہیں۔ ہمیں ذرا احساس تک بھی نہیں ہے، ہمارا ضمیر ہمیں ملامت بھی نہیں کرتا ہے کہ ہماری مسجد میں نمازی ہیں کہ نہیں ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں ہیں۔ کیا کل قیامت کے دن ہم سے مسجد کی آبادی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے؟ یہ ہمارے عبادت گاہ ہیں، ہم نے ان کو آباد کرنا ہے۔ بنانا تو آسان ہے بھائی، چندہ ادھر سے لو، ادھر سے لو، کوئی سامی پکڑ لو، کوئی دوسرا بندہ پکڑ لو، پنجاب میں چلے جاؤ، ڈھیروں بنانے والے ہیں، آپ کو ایک ایک پوری پوری مسجد لوگ تعمیر کر کے دیں گے۔ لیکن اصل چیز مسجد کی آبادی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ مسجد کی آبادی ہے۔ مسجد کو آباد کرنا اصل ہے۔ یقین مانیں، ایک ایک نماز کے اندر ایک ایک نمازی ہوتا ہے، مشکل سے جماعت ہوتی ہے۔ کیا عبادت ہم رمضان کے لیے کرتے ہیں؟ عبادت صرف رمضان کے مہینے میں فرض ہوئی ہے؟ اگر تو ہم رمضان المبارک کے لیے عبادت کرتے ہیں تو رمضان گزر گیا، بے شک گھروں میں بیٹھ جائیں، نہ پڑھیں نمازیں۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کا دربار اب بھی کھلا ہے، اور اللہ حی، زندہ ہے، زندہ تھا، ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ موجود ہے۔ اس کی عبادت کے لیے مسجد میں آؤ۔ کن چکروں میں پڑے ہو اللہ کے بندے؟ اپنی مساجد کو آباد کرو، اپنی مساجد کو وقت دو۔ ان باتوں کو چھوڑ دو کہ لوگ دھندوں میں لگے ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہیں، مسجد کو کہاں وقت دے سکتے ہیں؟ اس بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ اپنی مساجد کو آباد کرو۔ یہ میں آج آپ کے سامنے درد دل بیان کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم، مصلی پہ کھڑے ہونے کو دل نہیں چاہتا کہ کس جگہ پہ کھڑا ہوں، کیا دین کی خدمت کریں گے۔ روزی تو اللہ اور جگہ سے بھی دیتا ہے یار۔ اسکول کا ٹیچر بھی تو روزی کھا رہا ہے نہیں کھا رہا ہے، مزدور بھی روزی کھا رہا ہے نہیں کھا رہا ہے، انجینئر بھی کھا رہا ہے، ڈاکٹر بھی کھا رہا ہے، باقی ملازمتوں والے بھی کھا رہے ہیں۔ ہم مسجد کے اندر مولوی، ہم ملازمت کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اللہ کے بندو، ملازمت کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں مولوی صاحب اپنی ملازمت کے لیے آیا ہوا ہے، وہ بس مسجد میں رہے گا، ملازمت کرے گا، مہینے بعد اس کو تنخواہ ملے گی؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میں پچھلے ہفتے سے یہاں سے جانے کا سوچ رہا ہوں کہ ایک پیچھے مقتدی کھڑا ہوتا ہے، میں اس کو کیا دین کا سکھاؤں؟ اور اس سے بھی لمحہ فکریہ کہ ہم نے درس قرآن شروع کیا ہوا تھا، پچھلے سال 2 پارے ہم نے درس قرآن کے پڑھے، اب مجھے چھٹیاں گزار کے آئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے۔ ایک دن میرا خیال گزرا تھا، میں نے مطالعہ بھی کیا کہ میں درس شروع کروں، لیکن میں نے کہا چلو مقتدیوں کا امتحان تو لے لوں کہ آیا ان کے دل کے اندر شوق بھی ہے یا نہیں ہے، پڑھنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ لیکن آج تک مجھے کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ درس قرآن کیوں نہیں شروع کریں، یا آپ درس قرآن شروع کریں، ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری حالت ایمانی یہ ہو چکی ہے، ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہو چکا ہے، ہم کدھر کو جا رہے ہیں؟ تو میری آپ حضرات سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے، آپ کے مسجد آنے سے میری تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوگا، آپ کے مسجد آنے سے مجھے گولڈ میڈل نہیں ملے گا۔ خدا رام اپنی مسجدوں کو نہ چھوڑو، مسجدوں کو چھوڑو گے خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب نازل ہو۔ ہمارے کام سارے ہو رہے ہیں اور مسجدوں میں ہم نہیں آ رہے۔
تو آپ حضرات سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اللہ کے بندو مسجد کے اندر آؤ، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو وقت دو، 5 وقت کی نماز مسجد کے اندر پڑھو۔ گھر میں نماز نہیں ہوتی ہے، نہ کسی مغالطے میں پڑھو، گھر کے اندر بالکل نماز نہیں ہوتی ہے، مرد کی نماز گھر میں نہیں ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سے میں نے آپ کو دلیلیں پیش کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا فرمایا ہے کہ مجھے ان کے بیوی بچوں کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو جلا ڈالتا جو گھروں میں نماز پڑھے۔ تم کدھر سوئے ہوئے اللہ کے بندو؟ مسجد میں آؤ، مسجد میں آؤ، مسجد میں آؤ، مسجدوں کو آباد کرو۔ یہ مسجدیں بنائی ہیں عبادت کرنے کے لیے، تفاخر کے لیے نہیں بنائی ہیں۔ پیسہ لگا دیا ہے بس ٹھیک ہے، دروازہ کھلا ہے بند ہے کوئی پرواہ نہیں، کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مسجد عبادت کے لیے ہے، 5 وقت کی نماز۔ اور آئندہ یہ بات یاد رکھیں، مجھے آپ کی کسی بات کی پرواہ نہیں، مجھے آج نکال دو مسجد سے، رزق دینے والا اللہ ہے، وہی لے کر آیا ہے، جس دن رزق یہاں سے ختم ہوگا وہی لے بھی جائے گا، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ 1 ہفتے کا میں آپ حضرات کو ٹائم دیتا ہوں، جو لوگ گھروں میں موجود ہوتے ہیں مسجد میں نماز پڑھا کریں، اگر مسجد میں نہیں ہوں گے میں بچوں کو چٹ پہ نام لکھ کر دوں گا، اعلان کرو کہ فلاں مسجد میں نماز کے لیے نہیں آیا ہے۔ پورے گراں میں بےزتی ہوگی نہیں ہوگی؟ ہوگی نا، مسلمان ہے مسجد میں نہیں آ رہا، ساتھ 2 3 4 باتیں اور بھی لکھ کر دوں گا، وہ پڑھیں گے آپ کا ہوش ٹھکانے آ جائے گا۔ آخری حربہ میں یہی استعمال کروں گا، میں نے پورے موضوع پہ بیان کیے ہیں، آپ لوگوں سے مس نہیں ہوئے، آپ کان پر جوں تک بھی نہیں رہیں گے۔ اب میں بچوں کو نام لکھ کے دوں گا، اعلان کریں گے ہر نماز کے وقت فلاں مسجد میں نہیں آیا، فلاں مسجد میں نہیں آیا، بے شک نکال دو، مجھے اس بات سے کوئی نہیں ہے۔ تو خدا را مسجد کو آباد کرو، اللہ تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔